الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 تک کل ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 61 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون الرسول اور ومنہم الذین، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں یؤذون النبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں کے کچے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر دکھ دیتا تھا؟ بیسیکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے منافقین مختلف قسم کے عذرات تراشتے اور مختلف قسم کے بہانے اور ہیلے رکھتے، جیسے کہ میں نے آپ کو جد بن قیس کا بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ میں بہت ہی حسن پرست انسان ہوں، تو مجھے جو ہے نا یہ ڈر ہے کہ میں کہیں اپنا ایمان نہ کھو دوں وہاں کی رومن خواتین کو دیکھ کر، تو آپ مجھے نہ ہی باز ہی رکھیں، نہ ہی لے کر جائیں جنگ جہاد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف لوگ آ کے اپنے جب عذرات تراشتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان لیتے اور کہتے بٹ ٹھیک ہے، ظاہر ہے زبردستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر یہ بات آپ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہاری ہر بات کو مان لیتے ہیں اور تم ان کو کانوں کا کچا کہتے ہو تو وہ تو تمہارے لیے اس کے بارے میں بھلا ہے، یہ بات تو تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان رکھتا ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں واسطے مومنوں کے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کو پیٹوں کے چاک کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ان سے کہو وہ تو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ لیکن یاد رکھنا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ایسی بات کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ واقعی میں اپنا جائز ریزن دے رہے ہیں یا غلط قسم کی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بات پہ ایذا پہنچانے کا معاملہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھے ہوئے ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ تو مومن اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا بلکہ کسی اور کو مومن کہہ رہی ہوں، منافق، یہ منافقین کی صفات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے تمہارے سامنے اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت تھی نا، اصل بات تو یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ منافق کو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ساری دنیا کو راضی کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، لیکن مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ راضی تو سب راضی، اور اللہ روٹ گیا تو سب کچھ ہی روٹ گیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
مقابلہ کرتا ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس کے اندر، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافق کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اور وہ نہ سمجھے کہ وہ اس آگ سے بچ جائیں گے۔ اصل میں راضی کرنا کیا کس کو ضرورت تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ معاملہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا گویا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اللہ سے اور رسول سے جو مقابلہ کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا ہوا مت سمجھے، یہ اس میں اس کے لیے تیار اللہ نے رکھی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی کا معاملہ ہے جو کسی کے ساتھ کر دیا جائے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ دلوں کے بھید کھول کر رکھنے میں کون سا ان کا دل کا بھید تھا جس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کا جتھا تھا، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی اور وہ اس میں سے محروم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسفر یعنی اہل روم سے تنگ دستی اور شدید گرمی اور اتنی بود مسافت کے باوجود جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کرنے کو کھیل سمجھتے ہیں، اور ایک دن تو یہ تک بھی اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جب جنگ ہوگی تو اصحاب محمد رسیوں سے باندھ کر گھسیٹے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ٹھٹھے لگاتے اور ایسی باتیں ان کے دلوں میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک جاتے ہوئے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھا وہ کھو گئی، تو ایک منافق ان میں سے کہنے لگا جس کا نام تھا ابن اللسیط کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آسمان کی خبریں لوگوں کو سناتے ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافقین بھی گئے تھے، اور منافقین گئے کس لیے تھے ابھی ہم دیکھیں گے اس کو۔ اصل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا ان کی ایک سازش تھی، جو سازش کو فلفل کرنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کا سفر اختیار کیا تھا۔ تو جب وہاں پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اونٹنی کھو گئی، اور ایک شخص نے ایسے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے پھر صحابہ کی مجلس میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں صرف وہی کچھ جانتا ہوں جس کی خبر اللہ مجھے دیتے ہیں، اور ابھی اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اونٹنی فلاں کھائی کی وادی میں ہے، اور ایک درخت سے اس کی لگام الجھ گئی ہے، تم لوگ جا کر اسے میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ گئے اور وہاں سے اونٹنی کو ہانک کر لے آئے۔ تو وہ لوگ بیسیکلی یہ کہا کرتے تھے کہ غیب کی خبریں ان کے پاس ہیں نہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان سے ان کو خبریں ملتی ہیں، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ اونٹنی کدھر ہے ان کے پاس، اور وہ چلے ہیں رومنز کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو یہ باتیں چونکہ ان کے دلوں میں تھیں تو وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بھید اللہ جو ہے کوئی صورت ایسی نازل کر کے ان کے دلوں کے بھید نہ کھول کر رکھتے۔ تو منافق بیسیکلی ڈرپوک بھی ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ تو یعنی کہ یہ ان کا رویہ تھا جو یہاں بتایا جا رہا ہے منافقین کے حوالے سے۔ منافقین کا رویہ ہے کہ وہ اللہ کی جو قرآن کی آیات ہیں یا جو جنت جہنم کے تذکرے ہیں یا جو اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں قرآن پاک میں احکامات نازل کیے ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کے اوپر۔ اور ہم دیکھیں تو ایسا آج ہمیں رویہ یہ آج بھی نظر آتا ہے کہ لوگ جنت کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، جہنم کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ آیا جن کے جہنم کے 19 داروغہ ہیں جو اس کے اوپر کارکن ہیں، تو فرشتوں کے حوالے سے کہ 19 کارکن فرشتے جو ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نگران ہیں،
تو بہت ٹھٹھے اڑائے انہوں نے ابو جہل نے، اور ان کے گھر میں ایک دعوت باقاعدہ برپا ہوئی، اور اس میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا 17 کارکن تو میں ہی جو ہے وہ پکڑ لوں گا، باقی 2 جو ہے وہ تم سب مل کر سنبھال لینا۔ تو یہ ایک بیسیکلی مذاق اڑانے کا رویہ ہے، یہ منافقانہ انداز ہے جو کہ مومن کو زیب نہیں دیتا، اور یہ مومن کا طریقہ نہیں بلکہ منافقانہ طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور ہی سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ المنافقون والمنافقات، یہاں آیت کے میں باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم دیکھیں پیچھے انڈائریکٹلی رویے دکھا کر بتایا گیا تھا کہ وہ مختلف لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آیت کے شروع میں ہی کیٹیگوریکلی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے منافق کہہ کر مخاطب کیا ہے، تو گویا یہاں ڈائریکٹلی نفاق کا لیبل ان کو لگا دیا گیا ہے۔ ان کی پہلی آپ کے لیے صفت کیا ہوتی ہے؟ المنافقون والمنافقات کی، منافق مرد اور عورتیں دونوں بعضهم من بعض ایک دوسرے کے سے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر سے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہوتے ہیں، ایک ہی گروہ بن کر کام کرتے ہیں، اور ایک ہی گروہ بن کر کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ان کا گروہ مسلمانوں کے خلاف جتھے بندیاں کرتا ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے ان کا؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، یعنی وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ، اور وہ روکتے ہیں، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو، یعنی کہ نہ وہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کام کرنے دیتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ منکرات کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکنے کا کام کرتے ہیں، مل کر سرگرمی کرنا اور غلط چیزوں کی طرف لے کر جانا اور صحیح چیزوں سے روکنا، یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ اس رویے میں مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں۔ آتی ہے ایک دوست، آ کے اپنی دوست کو کہتی ہے کہ چھوڑو کیا کر رہے ہیں قرآن کلاس میں جانے کا، اٹھو میرے ساتھ چلو، وہاں فلاں جگہ ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہ ہر روز تو جاتی ہو تم، ہر ہفتے تو تم جاتی ہو قرآن کلاس میں، چھوڑو تم کیا روز ہی قرآن کلاس میں اپنی کورس کے لیے جا رہی ہوتی ہو، آج اگر نہ جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ آتی ہے نا کوئی بہن آتی ہے اور آ کے گھر میں 2-3 دن قیام کرے گی تو وہ کہے گی آج مت جاؤ، آج مت جاؤ، تو وہ روکنے کا معاملہ کر رہی ہے، یا یہ کہ آپ کو کسی غلط چیز پہ لے جانے کا معاملہ کر رہا ہے آپ کا دوست، اور آپ کو کہتا ہے جی چلو وہاں پہ فلاں جگہ کانسرٹ ہے یا فلاں فنکشن ہے وہاں چلتے ہیں۔ برائیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، نیکیوں کے کاموں میں روڑے لگانا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بیسیکلی منافقانہ طرز ہے، اور جو کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی روک لیتے ہیں، کس سے؟ بیسیکلی بھلائی کے کام سے روکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ خود بھی نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں کو اس چیز کے لیے ابھارتے ہیں، کیونکہ خود بخیل ہوتے ہیں نا، اور نہ وہ خود حق ادا کرتے ہیں بندوں کے، نہ وہ ادا کرنا دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فنسیہم، تو پھر ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہیں، وہی تو نافرمان ہیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے چونکہ ہمیں بلایا لہٰذا ہم نے بھی ان کو بلا دیا، اور ہم دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب بالکل ایسا ہے، اللہ ہر جگہ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے، جیسا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی اللہ بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے بلکہ اللہ عادل ہے، یہ اس کے عدل کا معاملہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اس اسلوب کو مختلف جگہوں پہ بیان کرتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم نے ان کو بلا دیا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اللہ کا وعدہ تھا نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حدودوں کی حفاظت کر، اللہ کی احکامات کی حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہم پیچھے پڑھتے ہیں یمکرون اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ انہوں نے چالیں چلی اللہ سے تو اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔
वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादतहुम ईमाना, जो हिदायत लाते हैं, हिदायत हासिल करते हैं, तो अल्लाह उनके ईमान को बढ़ा देता है। बस अल्लाह ताला भी बंदे के साथ बिल्कुल वैसा ही मामला करता है। जो अल्लाह को भूलेगा तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको भूल जाता है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती, वादा कर लिया है अल्लाह ने मुनाफिकीन मर्दों से भी और औरतों से भी। पहले क्या था, अल्लाह ताला ने बताया जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला वो वादा फरमा रहा है हर मुनाफिक मर्द और औरत के साथ कि क्या, और वल कुफार, और कुफार के साथ भी। गोया कुफार का मामला न मुनाफिकों के तरह का है बिल्कुल, या मुनाफिकीन का मामला बिल्कुल कुफार मामला का वाला मामला होने वाला है। क्या वादा किया है अल्लाह ने, नारा जहन्नमा, जहन्नुम की आग का, खालिदीना फीहा, वो हमेशा उसमें रहेंगे, हिया हस्बुहुम, वो उनके लिए काफी होगा, यही उनके लिए काफी है। वल्लानहुमुल्लाह, और अल्लाह की लानत है उन पर, वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। गोया यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुफार और मुनाफिकीन दोनों का एक ही जैसा हिसाब होगा। वो जहन्नुम की आग में जाने वाले हैं, अल्लाह की लानत के हकदार होंगे। तो जो जिसके ऊपर लानत के अल्फाज आ जाते हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी का मामला हो जाता है, तो फिर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो कहाँ रहेगा, जहन्नुम में रहेगा। और मुनाफिकीन जहन्नुम में कहाँ जाएंगे, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, सबसे निचले हिस्से में मुनाफिकीन को डाला जाएगा, और वहां पे वल्लहुम अज़ाबुम मुकीम, उनके लिए कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिन निफाक़ी, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिन निफाक़ी, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिन निफाक़ी। एक और बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुफार से पहले मुनाफिकीन का अंजाम दिखाया है। क्यों? क्योंकि पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब किताब होगा हशर के दिन, और हशर के दिन पहला हिसाब किताब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और मुनाफिक कौन होंगे, जो नबी अकरम अल्लाह को मानते होंगे, अल्लाह को, नबी को मान के उनकी रविश ये होगी, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उनकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो सबसे पहले चूंकि उम्मत मोहम्मदी का हिसाब होगा, लिहाजा मुनाफिक जो है वो जहन्नुम में पहले डाले जाएंगे, और उसके बाद कुफार का हिसाब होगा और उनके जो है वो जहन्नुम रसीद किया जाएगा। कल अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी कि तुम लोगों के रंग ढंग बिल्कुल वैसे हैं जो तुमसे पहले गुजरे थे। कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन, वो तुम्हारे जो पहले पेशरो गुजरे थे वो तुमसे ज्यादा कुव्वत में जोरावर थे। व अक्सर अम्वालुम व औलादन, और उनकी माल और औलाद की भी बहुत कसरत थी। अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा तुमसे बढ़कर माल और औलाद दिया था। फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने हिस्से की तमाम नेमतों का फायदा उठा लिया, मजे लूट लिए। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, और तुम भी अपने हिस्से के खूब मजे उसी तरह लूटे हैं तुमने। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, जिस तरह से मजे लूटे थे तुमसे पहले के लोगों ने अपने हिस्सों के। वख़ुज़्तुम, और बहसे करते हो तुम, कल्लज़ी ख़ाज़ू, जिस तरह से वो लोग बहसे किया करते थे, यानी तुम भी वैसे ही बहसों में बड़े हो और उलझे हो जिस तरह की बहसों में वो उलझते थे। उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वहुम उलाइका हुमुल खासिरून, ये वो लोग हैं जिनके दुनिया और आखिरत में तमाम के तमाम अमाल हबितत, जाया हो गए, और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोगों के रंग ढंग बिल्कुल उसी तरह के हैं जो तुम्हारे से पहले लोगों के थे। वो ज्यादा जोरावर भी थे, अल्लाह ने उनको माल भी दिया था, अल्लाह ने औलादे भी तुमसे ज्यादा दी थी, लेकिन फिर माल और औलाद और दुनिया की नेमतों से उन्होंने अपने अपने हिस्सों के मजे लूट लिए। और उसी तरह जैसे तुम लोगों ने अपने हिस्से के मजे लूटे, उसी तरह उन्होंने भी लूटे थे। जैसी बहसें तुम करते हो वैसी ही बहसें वो भी करते थे। तो वही रंग तुम्हारा है जैसा उन लोगों का रंग था। तो जो उनके साथ अल्लाह ने मामला किया, तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा। उनके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, अल्लाह ने कहा उनके सारे अमाल जाया हो गए दुनिया और आखिरत में, और वो पूरे के पूरे खसारा पाने वाले लोगों में शामिल हो गए। ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला गोया हमें बता रहा है कि देखो, माल और औलाद अल्लाह की रजा का क्राइटेरिया या रजा का पैमाना नहीं होता। अगर अल्लाह ने किसी को माल ज्यादा दिया है, औलाद ज्यादा दिया है, तो ये मत समझो कि तुम पर अल्लाह का चूंकि बड़ा फजल है तो अल्लाह तुमसे राजी है। अल्लाह जो है
اگر کسی کو نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ کسی ڈپریشن میں چلے جائیں. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے اللہ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی نعمت عطا فرماتا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو اس میں خواہ مخواہ کی بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حلال حرام، جو حدود اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ان واضح احکامات کے آنے کے بعد کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. لیکن منافقوں کا رویہ کیا ہے کہ وہ بحثیں کرتے ہیں، وہ خواہ مخواہ کی محمل گفتگو، تکرار، ہیلے، حجتیں، ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. اور آج دیکھیں ٹاک شوز آتے ہیں ٹی وی پر، مختلف قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ منافق بحثیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نا اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ فہم لا یفقہون والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سمجھ جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوتی ہے. تو کسی بھی جو پورٹلز آف انٹری ہیں، جو سمجھ کے لیے آنکھیں اور کان، جو دل کی کھڑکیاں ہیں جن سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یا اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں، منافق کے تو اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے. لہٰذا یہ خواہ مخواہ کی محمل گفتگو کرتے ہیں، بیکار خرافات تکرار کرتے ہیں، اور اپنے اعمال ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے اعمال ان کے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مومن تحمل مزاج بھی ہوتا ہے، بردبار بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، زبان کو قابو میں بھی رکھتا ہے، زبان کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے، اور کسی بھی دین کے معاملے میں بحثیں نہیں کرتا، اور بحثیں کر کے اپنے اعمال کو ضائع بھی نہیں کرتا اور خسارے سے دوچار بھی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں یہی رویہ اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس آئی نہیں خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے آئے تھے؟ کن لوگوں میں سے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا پہلے لوگوں کی تاریخیں نہیں پہنچی، ان کی باتیں خبریں نہیں پہنچی؟ کون سی قوموں کی؟ نوح علیہ السلام کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ اصحاب مدین تھے، اور وہ مؤتفقاتی، وہ اوندھی پڑی ہوئی بستیاں جو گر گئیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اوندھا دیا، جن کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے. آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. گویا انہیں بھی اسی طرح کی جب بحث، حجتیں اور بہانے انہوں نے اس طرح کرنے شروع کیے اور نفاق میں پڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی بنا پر کیا کیا؟ ان کی محمل گفتگو کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. اچھا، اس کے برعکس ٹوٹلی اپوزٹ اب رویہ مومنوں کا دکھایا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں کیسی ہوتی ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. وہ اس میں بتایا ہے بعضهم من بعض، وہ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ اپنا ایک انڈیویجول مقام رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض، ایک گروہ دوسرے گروہ کا ولی ہوتا ہے، اور ایک شخص دوسرے شخص کا ولی دوست ہوتا ہے. دلی دوستی اور ولایت کا معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جڑ کر رہتے ہیں، وہ مل کر رہتے ہیں، اور وہ جماعت کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں. اور ایک چیز اور یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومن
ولایت کس کے ساتھ کریں گے؟ صرف مومن کے ساتھ کریں گے. یہ تو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مومن کی ولایت صرف اور صرف مومن مرد کے ساتھ ہوگی، مومن عورت کی ولایت صرف مومن عورت کے ساتھ ہی ہوگی. مومن کی ولایت نہ کافر سے ہوگی، نہ مشرک سے ہوگی، نہ فاسق سے ہوگی، اور نہ ہی اہل کتاب اور منافق سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ منافق چاہے ان کے گھر کے ہوں، چاہے اپنی برادری کے ہوں، اپنے اہل خانہ ہو، باپ بھائی ازواج عشیرت کوئی بھی ہو، اگر وہ کفر کو ترجیح دیں گے اسلام کے اوپر، تو پھر ان کے ساتھ بھی ولایت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اب مومن چونکہ جڑ کر رہتا ہے، تنہا نہیں رہتا، تو پھر ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری بھی نہیں بنتا اور اس کے اوپر شیطان حملہ آور بھی نہیں ہوتا. وہ مل کر رہتا ہے تو وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، مستحکم بھی ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے 2 11 اور 3 111. لہٰذا وہ بڑی بڑی جماعت کے ساتھ، مطلب زیادہ لوگ مل کے رہتے ہیں اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کا معاملہ کر کے اور اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ید اللہ فعل الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے اور یہ حزب اللہ بن جاتے ہیں. اور حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم الغالبون، وہی غالب ہونے والے ہوتے ہیں. اب جب یہ مل جاتے ہیں غالب آنے کے لیے، پھر کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں. ٹوٹلی اپوزٹ رویہ ہے منافقوں کے ساتھ. وہ منکر کا حکم دے رہے تھے اور معروف سے روک رہے تھے، لیکن جو اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، مومن اس مقصد کو نبھاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے اور اس لیے نکالا ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکو گے. تو یہاں پر وہی رویہ بتایا جا رہا ہے مومن عورتوں اور مومن مردوں کا، کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر ایک پوری کی پوری وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کا معاملہ کرتے ہیں. ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت بن کے ولی بن جاتے ہیں. ولایت کا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ دلی دوستی رکھتے ہیں اور پھر یا معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ رویہ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے مومن کو اختیار کرنے کے لیے. اللہ ہمیں یہی رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اب یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ عالم ہوتے ہیں اور عالم بنتے ہیں 6 سے 8 سال کے بعد اور پھر نکلتے ہیں اور جا کے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں. نہیں، یہ تو نہیں کہا جا رہا. بس یہ کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے بعد وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں اور پھر مل کے یہ معاملہ کرتے ہیں جو معاشرے کی صفائی کا کام ہے. یہ کام ذاتی لیول سے لے کر اور اجتماعی لیول پر یہ ہر شعبہ زندگی میں جا کے یہ کام کرتے ہیں اور پھر سب مل کر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ کر کے جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی تو لوگ ہیں کہ ان قریب رحم کرے گا اللہ ان کے اوپر. ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس کی حکمت تمام چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے. اللہ ہمیں حزب اللہ بنا دے، اللہ ہمیں مومن بنا دے. یہ مومن جب یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی مومنوں سے پھر کوئی وعدہ فرماتا ہے. اور وعدہ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا کر لیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. ایسے مومن مرد اور عورتیں جو اب اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے ایک جماعت بن کے نکلتے ہیں اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، نمازوں کا قیام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرشار ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو یہ وہ مومن ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ صرف جنات اور باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، بلکہ وہ مساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر بھی وہاں پر ہوں گے، پاکیزہ ٹھکانے بھی وہاں پر ہوں گے.
کہاں پر ہوں گے پاکیزہ ٹھکانے؟ فی جنات عدن، جنت عدن کے اندر۔ یہ جنت عدن کیا چیز ہے؟ یہ بہترین VIP جنت ہے جو جنت الفردوس کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، یعنی 3 کلرز کی جنت عدن کی اینٹیں ہیں، سفید موتی اور پرلز اور پھر روبیز اور ایمرلز۔ اس کی مٹی مشک ہے، یعنی خوشبو والی مٹی ہے اس کی، اور اس کے سنگریزے لولو مرجان کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ اللہ نے جب اس کو بنایا تو اس سے فرمایا کہ کچھ بول، تو وہ بولی کیا بولوں؟ پھر کہنے لگی فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ اللہ نے فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایماندار لوگ فلاح پا گئے، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ فلاح پا گئے، جو اپنے عمل سے بھی ایمان لانے کے بعد ثابت کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ بخل، ہر قسم کا بخل، چاہے مال میں ہو چاہے علم میں ہو، کسی چیز کا بخل بھی ہو اگر نہیں ہوگا، چاہے کسی معاملے میں بھی بخل ہو، شوہ نفس اور تنگی والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں جنت عدن اور مساکن طیبہ جنت عدن کے عطا فرما دے۔ صرف یہی نہیں مل رہا، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے بعد آخر میں فرمایا تھا کہ یہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچ گیا، تو گویا دل کا بھی ایک بخل ہوتا ہے، جو دل کی تنگی سے بچ گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والا ہوگا اور وہی جنت عدن کا حقدار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کیا سب سے بڑی چیز ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب جنتیوں کو، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا، کہ جب جنتیوں کو تمام کی تمام جنت کی نعمتیں دے دی جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے سے مخاطب ہوگا اور آ کے ان کو ان سے آواز لگا کے جو ہے ان سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلے ان کو سلام قولا من رب الرحیم کا معاملہ کیا جائے گا، سلامتی بھیجی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم لوگ خوش ہو ان نعمتوں سے، تم لوگ راضی ہو؟ تو وہ اللہ کو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے، اب ہمیں کوئی تکلیف یہاں پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ چیز دوں گا کہ بس کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا کے، جو غیب کا پردہ ہے اس کو ہٹا کے اپنا دیدار کروائیں گے، تو سارے کے سارے جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ان کے لیے اتنا بڑا ہوگا کہ کتنے آتا ہے کہ 70 سال گزر جائیں گے، اور جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اور جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جب ان کو مل جائے گی تو ان کو جنت کی کوئی نعمت جو ہے نا وہ پھر اچھی نہیں لگے گی۔ رابعہ بصری کی بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ وہ ایک دن انہوں نے ہاتھ میں لوٹا لیا اور ایک ہاتھ میں لی آگ، اور انہوں نے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہاں جا رہی ہیں آگ اور لوٹا لے کر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں کہ میں جنت کو جلا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس لیے جا رہی ہوں یہ کام کرنے کے لیے کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو میں اس کو جلا دوں اور دوزخ کو میں بجھا دوں، کیونکہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے جنت کو پانے یا جہنم سے بچنے کے لیے گناہ جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کی رضا اگر کسی کو مل گئی تو وہ تو خود بخود اس کو تو پھر جنت کی بھی نعمتیں جو ہے وہ کچھ نہیں لگیں گی، اور وہ تو پھر اللہ کی رضا اگر مل گئی تو وہ تو خود بخود جہنم سے بچ ہی جائے گا۔ تو اللہ کی رضا جو کہ اللہ نے یہاں بتایا وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی ہے اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا جس کو مل گئی تو بس وہی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی مومنات ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا،
بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان کا اجر جو نیک عمل کر کے چلیں گے. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، جنت عدن ہے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور وہاں پر ان کو کیا کیا ملے گا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من الذہب، وہاں پر وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہاں پر وہ سبز لباس، ریشم کے باریک لباس پہنیں گے. واستبرق، اور اطلس و دیبا کے لباس پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پر وہ تکیے لگا کر اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے. نعمت ثواب، بہت ہی اچھا اجر ہے. وحسنت مرتفقہ، اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ ہے. اللہ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت عدن کا حقدار بنا دے اور اپنی رضا سے سرفراز فرما دے. جن کو اللہ کی رضامندی مل جائے گی وہ اللہ کا صبح و شام دیدار کرنے والے ہوں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ اس عظیم الشان کامیابی کا ہم سب کو حقدار بنا دے. اچھا، اب یہاں پر تک ہم منافقین اور مومنین کے رویوں کو تھوڑا سا کمپیئر کر لیتے ہیں، اور دیکھے جائے تو دونوں کے رویے ایک دوسرے سے عمل کے حوالے سے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، 180 ڈگریز الٹ ہیں. ایک جیسے مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے. ایک اللہ کی رضا پا رہا ہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہو رہا ہے. ایک بلندی کے راستے پر چل رہا ہے، دوسرا پستی کے راستے پر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ٹوٹلی اپوزٹ آپ کے رویے ہوں گے تو پھر انجام بھی ٹوٹلی اپوزٹ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی ہمیں کیا کیا چیزیں بتا چکا ہے. یہاں پہ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور اللہ کا جن کا ولی پھر بن جاتا ہے تو وہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی بنتا ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے ان کو نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. اب جب اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے تو ہر چیز ان کو عیاں ہوتی ہے. اور وہ ولایت کا معاملہ کس کے ساتھ پھر کرتے ہیں؟ اللہ کے بعد نبی، اور اللہ کے نبی کے بعد پھر مومنوں سے ہی وہ ولایت کر کے اپنی ایک پوری جماعت بناتے ہیں. وہ جماعت بنانے کے بعد کیا کریں گے؟ اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو خالصتاً اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں گے، ان کے لیے حدیث کیا خوشخبری دیتی ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ملنے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا کام کرتے ہیں وہ؟ جب اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہیں ان کی ساری معاملات، تو فقط تکمل ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے ان کا. اب وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ کا معاملہ کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جاری رکھتے ہیں. پھر اللہ انہی کے لیے سیرحمہم اللہ، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے جو ان کے وہ حقدار ہوتے ہیں کہ جنت عدن ہمیشگی کے باغات کا اللہ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. ان کو بہترین پاکیزہ گھر ٹھکانے عطا فرمائے گا اور اپنی رضا سے ان کو سرفراز فرمائے گا. جبکہ منافقوں کا معاملہ، منافق نفاق کا معاملہ کیا ہے؟ منافق اولیاءہم الطاغوت ان کے ہو جاتے ہیں. منافق ظاہر ہے وہ بعضہم من بعض، وہ ایک دوسرے کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور وہ کیسے ایک دوسرے کے اندر سے اندر ہی نکلتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی نفاق جو ہے وہ ایک انفیکٹیو بیماری ہے، اور جیسے آج کل پھیلا ہوا ہے تو اسی طرح کا کیا ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے. اور چھوت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سے دوسرے کو نفاق کی انفیکشن لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو انکار کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے تو طاغوت ولی ہو جاتے ہیں. اور پھر جب طاغوت جس کا ولی ہو جائے تو وہ یخرجونہم من النور الی الظلمات کا معاملہ کرتے ہیں. وہ نور، روشنی باہر ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز عیاں ہوتی ہے، لیکن اس روشنی کے باوجود وہ ان کو کھینچ کے کہاں لے آتے ہیں؟ نور سے ظلمات، اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں. تو وہ پھر ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے بن جاتے ہیں. ہر ایک کا سوچنا سمجھنا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے، بالکل ویسے ہی معاملات کرتے ہیں. سارے ایک ہی کیٹیگری کے نظر آتے ہیں، ایک ہی صفات ساری منافقت کے اندر، منافقوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے.
اور وہ کیا صفات نظر آتی ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، غلط چیزوں کا حکم دیں گے اور معروف سے روکیں گے، اچھے کاموں سے روک کے برے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں، اور نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی اس سے وہ روکے رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تو پھر جب عمل فرق ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ایسے ہی ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا اور ان کو قائم رہنے والا عذاب دیا، اور وہ اللہ کی ناراضگی یا لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا پورا رویہ اور معاملہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ظاہر انجام دونوں کے مختلف ہیں، ایک فوز العظیم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا خسارے سے دوچار ہوتا ہے، کیونکہ حبطت اعمالہم کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت۔ یہ جو وعدے کا معاملہ اللہ نے یہاں پہ بتایا تو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصحاب اعراف جنتی جو ہوں گے، سورہ اعراف میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو رب کے سارے وعدوں کو سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی اللہ کے ان وعدوں کو سچا پایا ہے؟ تو وہ جہنمی بھی کیا کہیں گے کہ ہاں، ہم نے بھی اللہ کے سارے وعدوں کو سچا ہی پایا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وجنت عدن۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے اور منافقوں سے کیا کریں؟ جہاد کریں، ان سے پوری کی پوری قوت سے ان کا مقابلہ کریں، ان کو پیچھے آیا تھا نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ۔ تو اب تو یہ تو منافق آستین کا سانپ ہے، لہٰذا یہ ان کے ساتھ اللہ نے کہ نبی کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، جہاد کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے، مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کلمہ گو تو ہیں، تو کلمہ گو کو قتل کرنے کا معاملہ نہیں یہاں پر بتایا گیا، بلکہ منافقوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے بہت سارے واقعات آتے ہیں سیرت میں کہ اس کا ایک شخص کا نفاق پتہ چل گیا، میں نے آپ کو جسے بتایا تھا نا کہ وہ جب صدقات کی تقسیم کے اوپر اعتراض کیا تھا ایک شخص نے، تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے حکم دے، میں اٹھ کے اس کا قتل کر دوں، اس کی گردن جو ہے اڑا دوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اور بھی مختلف قسم کے لوگ جن کی نفاق ظاہر ہو رہا تھا، عبداللہ بن ابی کا ظاہر ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے قتل کرنے کو روک دیا تھا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قتل نہیں کرنا، کلمہ گو ہے نا، دلوں میں نقب لگانے کا تو حکم نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں وہ جنگ بدر میں ہی غالباً یا جنگ احد میں کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر بھی ایک صحابی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ کلمہ کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے تھے اور کہ تم نے کیا اس کے دل کو چاک کر کے دیکھ لیا تھا؟ تو دلوں کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ اگر کوئی ظاہرتاً منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جاہد کا کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ جاہد میں کیا ہے، کیا مجاہدہ کرنا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کرو، سختی سے پیش آؤ۔ یہ سختی سے پیش آنا کیوں ضروری ہے اور سختی سے پیش آنے کا کیا مراد ہے جو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے؟ سختی سے پیش آنے میں کچھ باتیں آتی ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عہدہ، کوئی اسلامی سلطنت کے اندر کوئی عہدہ، کوئی منصب ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ ان لوگوں کی جو جن کا نفاق کھل کے سامنے آ جائے، ان کو کوئی طاقت اور قوت یا عہدے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، ان کو مشاورتی
کمیٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کے مشورے ان سے نہیں لیے جائیں گے. وہی معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 4 قسم کے تعلقات ہیں. تو ولایت کا معاملہ چونکہ ان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ان کو کسی حکومتی مشاورت میں بھی جو ہے شامل نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے معاملات پر بھی ان کو قدرت نہیں دی جائے گی، گویا یہ عدلیہ میں جج وغیرہ نہیں بنائے جائیں گے. اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ان کی گواہی بھی معتبر اور قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی، گویا ان کو کسی بھی قسم کا معتبر مقام یا عزت کا درجہ ایک معاشرے میں نہیں دیا جائے گا. یہی واقعی کا رویہ ہے جو یہاں پہ سکھایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کے ساتھ جاہدہ کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے حوالے سے ایک اور رویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ منافقین کے حوالے سے ایک بدعتیوں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم اور توقیر کی. صاحب بدعت یعنی ایسا شخص جس نے دین میں کوئی نئی اختراع ایجاد کی ہے، اس کی تعظیم اور توقیر اگر کسی نے کی تو وہ گویا اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا. جب بدعتی جو کہ دینی کام بھی کر رہا ہے، نیکی کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کام ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بھی عزت اور توقیر دیں گے تو آپ نے دین کی عمارت ڈھا دی. تو اگر منافقین جو آستین کا سانپ ہے، جو ہر حال میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے فتنہ بازی اور فتنہ انگیزی کے معاملات کرتے ہیں، یہ تم میر جعفر اور میر صادق کے معاملات کے جیسے معاملات کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے ساتھ ہرگز بھی کسی کے معتبر قسم کا یا عزت دینے کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. آج ہم دیکھ لیں ہماری جو حکومتی معاملات ہیں وہ کن کے ہاتھوں میں ہیں، اور ہم کن کی عزت اور توقیر اور کا معاملہ کر کے ان کو اپنے ملک کی باغ دوڑ دیے ہوئے ہیں. تبھی تو آج ہمارا ملک جو ہے وہ پستی کے دہانوں پر جو ہے وہ آ چکا ہے. اللہ ہمیں بہترین حکمران جو ہے وہ چننے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، آخر کار ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین جائے ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں کہا، ہم نے وہ بات نہیں کہی. کون سی بات؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ضرور انہوں نے وہ کافرانہ بات البتہ یقیناً کہی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا ہے جس کو وہ نہ کر سکے. یہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ اصل میں دو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی. یعنی کون سی کافرانہ بات نہیں کی؟ اللہ نے کہا کہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. یہ بات اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے جہاد فنڈ میں چیزیں جمع کرائی جائیں، تو ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد، یہ بہت چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، تو ماں نے دوسری شادی کر لی. اور جو ان کے والد، جو دوسرا والد تھا، اس کا نام تھا جلاس بن سوید. یہ جلاس بن سوید بہت فیاض انسان تھا اور بڑا اپنے ان کے حضرت عمیر جو ان کا بیٹا ہے اس سے بہت ہی حسن سلوک کرتا. اتنا پیار دیا اس نے کہ یہ اپنے والد کی کمی کو بھول گئے. ان کے دل میں جلاس بن سوید کے لیے بڑا پیار، بڑی محبت بھی آ گئی. اور یہ نا اپنی شکل سے ہی بہت ذہین اور سچے اور شریف بچے لگا کرتے تھے. اب یہ 10 سال کے ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بڑی چھوٹی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں باجماعت نمازوں میں شامل ہوتے رہے اور دن ان کے بڑے اچھے گزر رہے تھے. اب تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام کس طرح بڑھ بڑھ کے جہاد فنڈ میں اپنی چیزیں جمع کروا رہے ہیں. جب یہ دیکھ رہے تھے تو کہ بھئی ایک شخص نے، حضرت عثمان نے 1000 دینار دے دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اتنا زیادہ کندھوں پہ اپنے بوجھ لاد کے آئے اور انہوں نے
اشرفیوں کو تھیلا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکھیر دیں، اور پھر ایک صحابی کو دیکھا وہ بیچ رہے ہیں، بستر بیچ کر لائے اور انہوں نے جہاد میں اس کی قیمت دے دی. تو اتنا، جب کوئی اتنا زیادہ کوئی اتنا کم، لیکن ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دے رہا ہے. تو ان کو ہوا کہ اب میرا والد جو جلاس ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ تو مال ہی نہیں خرچ کر رہا. تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے بات کی تاکہ ان کے والد کے دل میں بھی کچھ جذبہ پیدا ہو اور وہ جا کے خرچ کریں. تو جب انہوں نے بات کی وہاں پر، تو آگے سے ان کے جو جلاس بن سوید کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دعوی نبوت تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ بات جب انہوں نے اپنے والد کے منہ سے سنی، جلاس بن سوید کے منہ سے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلاس اتنے سمجھدار، اتنے دانش مند قسم کا باپ جو ہے وہ اس قسم کی بری بات بھی کر سکتا ہے. اور یہ تو ایک کافرانہ بات ہے جو انسان کو کفر میں داخل کر دے، اسلام کے سے نکال کر. پریشان ہو گئے، اب میں کیا کروں. اگر میں اپنے والد کو بچاؤں گا تو میں اسلام کے ساتھ سرکشی کروں گا اور میں اس کے ساتھ میرا جسٹیفائی نہیں کروں گا، اور اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں تو میرا والد جو ہے اس نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا تھا کہ مجھے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا، تو میں اس کے ساتھ وہ کروں نمک حرامی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہی بات ہے نا کہ ایمان والوں کے الذین آمنوا اشد حبا للہ. اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو بس یہ مومن تھے، اللہ کی محبت اور نبی کی محبت ان کے اوپر غالب رہی، اور انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت یا اس کے بارے میں بتانے کا عہد کر لیا، اور اپنے والد سے یہ کہا کہ بخدا روئے زمین پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہتی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں، اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر بیٹھوں گا. میں تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا انجام سوچ لیں. یہ کہہ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے یہ ساری بات بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا. جب جلاس وہاں پر آیا تو اس نے سلام کر کے وہاں بیٹھا. آپ نے پوچھا عمیر نے تمہارے متعلق یہ بات کہی ہے تو کیا یہ بات ایسی تم نے کہی ہے؟ اس نے آگے سے کہہ دیا منافق تو جھوٹے ہوتے ہیں. فوراً کہنے لگا میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. اب ساری کی ساری محفل میں صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمیر کو غور سے دیکھنے لگے اور یہ سب اندازہ لگانے لگے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. ایک منافق نے آگے سے یہ کہا کہ یہ نوجوان، یہ جو بچہ ہے نا عمیر، یہ تو سانپ کی مانند احسان فراموش نکلا کہ جس نے اس کو دودھ پلایا اس نے اسی کو ڈنک مار دیا. کسی نے کہا نہیں یہ تو بڑا شریف اور بچہ ہے اور بڑی شریف طبع ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے، اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غور سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمیر کی طرف، اور حضرت عمیر کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اندر ہی اندر برداشت کیے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے ہیں. اور وہی بات ہے نا کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، جو مضطرب دل سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. انہوں نے مضطرب ہو کے اللہ کو پکارا اور کہا الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے. اور یہی بات وہ اللہ کو پکار رہے تھے کہ کھٹ آسمان کا دروازہ پہ جا کے یہ بات ٹکرائی اور وہ کھلا اور اللہ کے عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر وحی کی کیفیت جو ہے وہ مبتلا کر دیتے ہیں. اچھا، جب آپ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا تو وہ آگے سے جلاس کہنے لگا کہ میں تو قسم دینے کے لیے تیار ہوں اور میں قسم کھا کر اللہ کی کہتا ہوں کہ یہ عمیر نے جو میرے متعلق بات کہی ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی وقت چلے جاتے ہیں وحی کی کیفیت میں. جب وحی نازل ہوئی تو سب کے سب سہمی ہوئی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ حق اصل میں سچ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے اور یہ آیات نازل ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو کہ یہ نے جب یہ آیات سنائی تو جلاس نے فوراً ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری توبہ، عمیر نے سچ ہی کہا تھا اور میں جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے رسول اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے، یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر قربان۔ اب وہی چکنی چپڑی باتیں کر کے جلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو دیکھا، ان کے چہرے سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک عمیر کے کان پہ رکھا اور فرمایا، میرے عزیز آپ کے اس کان نے بالکل صحیح سنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جب بھی پھر اس کے بعد جلاس جو تھا اس نے اپنے روش پر معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر ہمیشہ اپنے بیٹے عمیر کے بارے میں دعا کرتا اور کہتا کہ بھئی اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تو ان کا معاملہ ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ پھر وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے وہ مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس سے وہ کر نہ سکے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی چیز کا ارادہ تھا جس کو وہ نہیں کر سکے؟ اصل میں ہوا یہ کہ چونکہ یہ منافقوں کی ساری روش کی یا ان کے طریقوں کی بات کی جا رہی ہے نا، ان کے رویوں کا بتایا جا رہا ہے، تو اب یہ ایک اور رویہ تھا ان کا کہ عبداللہ بن ابی، اس کو ان لوگوں نے، اوس اور خزرج والوں نے پلان کر لیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اور اب ہوا یہ کہ جب اس کی یہ بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو اب یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ابھی تک اسی امید پر تھا کہ مجھے بادشاہ بنا لیا جائے۔ تو ایک غصہ بیسیکلی یہی تھا نا کہ یہ مکہ سے لوٹے پوٹے آئے تھے اور اب اتنا مال و دولت اور نفری لے کر اب تبوک کی طرف جا رہے ہیں، تو حاسد تھے اور ان سے مسلمانوں کا غنی ہونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، مسلمانوں کی کامیابی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنا لیا، اور یہ پلان بنایا کہ یا تو یہ وہاں جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے، تو پھر ہم پیچھے سے عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنا دیں گے، اور ان کیس کہ اگر یہ قتل نہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہوں گے، تو واپسی پر ہم کوئی ایسا معاملہ کریں گے کہ جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ باقاعدہ پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی۔ یہاں پر انہوں نے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس سے وہ نہ کر سکے۔ اور قتل کا پلان انہوں نے کیا کیا تھا؟ پلان انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہوں گے، میں نے یہ پورا آپ کو جب جنگ تبوک کا تذکرہ آپ کو کیا تھا نا شروع میں، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ واپسی پر کہ یہ گھاٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزریں گے تو ہم ان کو گھاٹی سے نیچے پھینک دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ قتل کی سازش کرنی ہے، لہٰذا آپ گھاٹی سے نہ گزریں، آپ دوسری طرف سے گزریے کا حکم دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو گھاٹی کی دوسری جانب سے جانے کا حکم دیا، اور خود حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ گھاٹی کی طرف سے گزرے تھے، اور پھر 12 لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی اور بتایا کہ یہ وہ 12 لوگ تھے جو پیچھے سے آئے تھے اور انہوں نے قتل کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو ایک طنزیہ انداز بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی یہی سمجھتے ہیں نا، حسد رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنا زیادہ مدینہ میں آئے تھے لٹے پٹے، تو اب غنی ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، اور اب یہ ہماری جو اچھی خاصی جو گدی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ یہ کون شخص ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، یہاں تیسری دفعہ مختلف واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر بات نہیں کی، ہمیشہ ایک رویہ دکھایا ہے،
اور یہ بتایا ہے کہ ایسے ایسے رویے جو ہیں وہ منافقوں کے رویے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھائے. تو مجھے اور آپ کو گویا یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے دوسرے کسی بھی شخص کا رویہ بتانا ہے اور اس کے اور اپنی بات میں دوسرے کے رویے کو دکھا کر یا اپنے تجربے کو کوٹ کر کے کسی کو کوئی سبق دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے رویہ دکھایا جائے کسی کا اور لوگوں کو بتایا جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو غیبت کا معاملہ نہیں ہوتا, کسی کی ذاتیات پہ تنقید نہیں ہوتی, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کفر یا اس رویے سے نفرت کرنی ہے, اس بندے سے نفرت نہیں کرنی. دین ہمارا محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے. اگر ہم کسی شخص کا نام لے کے کوئی تذکرہ کرتے ہیں تو ساری کے ساری توجہ اور فوکس کدھر ہو جاتا ہے؟ اس شخص کی پرسنالٹی کے اوپر ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ ہم اس شخص کے اس رویے پہ فوکس کریں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا جیسا کہ فلاں شخص نے کیا, ہمیں کیا ہمارا سارا کا سارا رویہ اس بندے کی پرسنالٹی کے اوپر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نہ یہ سنت ہے اور نہ ہماری یہ سنت, ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے شخص کے نام لے کے بات کریں. اس سے ہر طرح کی قباحت ہے اور ہر طرح اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان رویے کر کے دیکھنا ہے کہ ہم تو اس کے اوپر پورے نہیں اترتے, کہیں یہ خصلت یہ رویہ ہمارا تو نہیں ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا آج رویہ دکھایا. ٹھیک ہے. ایک تو خدا کی قسمیں کھا کھا کے غلط باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اللہ اور نبی کے خلاف معاملات کر رہے ہیں. دوسرا کیا تھا کہ ان دین کو نقصان پہنچانے کے لیے, یعنی اللہ کے نبی کو ختم کرنے کا, نعوذ باللہ قتل کی پلاننگ ہوئی تھی. تو ایسا نقصان پہنچانے کا معاملہ ہم تو نہیں کرتے کوئی. تیسرا رویہ کس بات پر ہے؟ حسد کے حوالے سے, کہ وہ حسد کی بنا پر دوسرے کو اپنے سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے, کر اس کو سین سے آؤٹ ہی کرنے کی کوشش کرنا. تیسرا اگلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اپنے فضل سے اگر اللہ نے ہمیں نواز دیا تو ہم خیرات بھی کریں گے اور صالح بن کر بھی رہیں گے. یہ بھی ایک شخص تھا اس زمانے میں جس کا نام آتا ہے ثعلبہ بن حاطب. اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں برکت دے اور میں بڑا مالدار ہو جاؤں, یعنی کہ میرے بڑے مویشی ہیں اور آپ اللہ یہ میرے مویشیوں میں برکت دے دے اور میرے مویشی زیادہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال زیادہ ہو گیا تو شاید وہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے. تو وہ کہنے لگا نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا مال زیادہ ہو گیا نا تو میں فی سبیل اللہ خرچ کروں گا اور بڑا بڑا دوں گا نا, میں بڑا فرمانبردار بن جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دوسری دفعہ کہا, پھر تیسری دفعہ جب ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کا جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس کے لیے برکت کی دعا کی. نبی دعا کریں اور قبول نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا اس کی بکریاں جو ہیں وہ بڑھنے لگیں, آہستہ 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 اتنی بڑھ گئیں کہ وہ بکریوں کو سنبھالنا اس کے لیے مدینہ کے اندر مشکل ہو گیا. اور وہ سارا کا سارا وقت, وہ ساری صلاحیتیں وہ انہی ریوڑ کو دیکھنے میں لگاتا رہا, حتیٰ کہ آہستہ 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 وہ جو باجماعت نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آیا کرتا تھا, اب وہ نمازوں سے اس کی نمازیں بھی رہنے لگی. پھر ریوڑ جب اتنا بڑھ گیا تو وہ اپنے ریوڑ کو لے کے مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں چلا گیا, کیونکہ وہاں پہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. اب جب کبھی ایک میٹنگ, کبھی دوسری میٹنگ, کبھی ایک ملک, کبھی دوسری ملک, تو وہ باجماعت نمازوں سے جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی ہوتی گئی, اور پھر جب ملکوں کے دورے ہونے شروع ہو گئے تو پھر تو وہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ صرف اور صرف جمعے کے جمعے جاتا اور نماز پڑھ کر آتا, کیونکہ وہ 99 کے چکر میں پڑ گیا تھا. آپ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وہ جب تم گائے کے دمیں تھام لوگے اور تم سود لینے لگو گے تو کیا ہوگا, اور تم جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا, اور پھر اس وقت تک تمہاری یہ کیفیت رہے گی جب تک کہ تم واپس جو ہے وہ جہاد کی طرف نہیں پلٹ آتے. تو اس نے کیا کیا, گائے کے دم تھام لی, جیسے کہ یہ 99 کے چکر میں پڑ گیا, صرف جمعے کے جمعے جاتا اور نماز پڑھ کر آتا. تو اب آہستہ 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 ہرس, بخل, لال تما اس کے اندر اتنا زیادہ آ گیا,
اور یہ چونکہ جماعت سے ہٹ گیا تھا تو ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری بن گیا. اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہو گیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے عامل کو بھیجا کہ جا کے اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ, تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. جب اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو زکوٰۃ سے بھی انکار کر دیا, میں تو وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں زیادہ فرما بردار ہو جاؤں گا, اور نبی نے کہا تھا یہ مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا. تو اس کو یہ آیا اپنا لے کر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ لے کے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکار کر دیا کہ نہیں, اب تم سے ہم نے نہیں لینا, تم نے جو ہے نا خیانت کی ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت ابو بکر کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر آیا, تو حضرت ابو بکر نے بھی پھر منع کر دیا. پھر حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے تو آگے سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ گے نا تو پھر میں سر قلم کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا, جو اس کے حضور ان کی پیشی تک ان تک کے دن تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. گویا اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے. ایسے لوگ, ایسے کام کرنے والے جو وعدے کریں اللہ سے اور پھر توڑ دیں, تو یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام ہی وعدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انفاق فی سبیل اللہ کھلے ہاتھوں سے اور دلوں کی تنگی سے بری ہو کر, اللہ ہمیں ہر بخل سے بچ کر اللہ کی راہ میں کثرت سے انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر سے نفاق کی بیماری کو جڑ سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے مخفی رازوں اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کو جانتا ہے, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اب منافقوں کا ایک اور رویہ یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے کنجوس دولت مندوں کو خوب جانتا ہے, خود تو دیتے نہیں ہیں, خود تو دے نہیں رہے اور بخل کر رہے ہیں, لیکن جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور بڑے دل و جان سے رغبت کے ساتھ دے رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے مال جمع کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. تو اللہ یہ معاملہ, یہ رویہ یاد ہے کیا ہوا تھا؟ ابو عقیل ایک صحابی تھے نا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنا, ایک صحابی نے تو اپنا بستر بیچا. ابو عقیل یہ کرتے ہیں کہ ساری رات محنت مزدوری کرتے ہیں اور صبح ان کو 1 سا کھجور ملتی ہے. وہ آدھی کھجوریں اپنی گھر والوں کو دیتے ہیں, اور کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ بھی کرو, تو وہ اپنے گھر والوں کو آدھی دیتے ہیں اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدھی سا کھجوریں لے کر آئے, تو اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ کھجور کی, حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح ہے. تو آدھی سا لے کر آئے تھے. منافق, ان کے تو عقیدوں میں ایمان میں کمی ہوتی ہے, وہ ٹھٹھے لگانے لگے, وہ مذاق اڑانے لگے, خود تو دے نہیں رہے تھے, دوسروں کو بھی روک رہے تھے. اور رویہ ان کا کیا تھا, لو جی یہ دیکھو آدھی سا کھجوروں کے ساتھ یہ رومنز کو نیست و نابود کریں گے, یہ ان سے لڑیں گے. اللہ کے نبی کو اخلاص پتا تھا, اللہ کو اخلاص پسند تھا. اللہ نے کہا کہ میں تو دلوں کے مخفی راز بھی جانتا ہوں, پوشیدہ سرگرمیاں بھی مجھے معلوم ہے, جو سرگوشیاں تم کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہوں, لہٰذا میں ان کو بھی جانتا ہوں جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں, آدھی سا کھجوریں سارے کے سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی تھی, اور بتا دیا تھا کہ اللہ نے یہ کس قدر خوبصورتی سے اس کو قبول فرما لیا ہے. تو کیا ہے, ایک اور بات یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں نا, ان کو چھوڑے گا نہیں, بلکہ فرشتے بھی ان کا مذاق اڑائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے
اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہ آیات جو ہے خاص طور سے عبداللہ بن ابی کی وفات پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تبوک کے بعد، تو عبداللہ بن ابی کا اس کے بعد انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ان کا بیٹا جو تھے وہ آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں اور آپ آ کے میرے والد کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رئیس المنافقین کے جنازے کو پڑھانے کے لیے جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام آتا ہے، وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے منافق والد کو کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا جو ہے وہ مانگا کہ آپ اپنا کرتا اس کو کفنانے کے لیے دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کے اس کو حضرت عبداللہ بن عبداللہ کو بن ابی کو دے دیا۔ حضرت عمر بڑا حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جو کہ اتنا بڑا رئیس المنافقین تھا، اور چلیں آپ وہ تو کھڑے ہو ہی گئے، لیکن آپ نے اپنا کرتا بھی اس کو اتار کے دے دیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت بڑا منافق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا تھا کہ عمر، میرا کرتا بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ چیزیں، یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا تھا۔ یہ کون سا احسان تھا؟ جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آئے تھے، تو ان کو جسم ان کا ننگا تھا اور وہ قیدی بن کر آئے تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کو کوئی اپنا کرتا دے دے کہ ان کا جسم ننگا ہے۔ اب یہ بہت لمبے ڈیل ڈول والے شخص تھے اور ان کا جو سائز تھا وہ عام بندوں کا سائز نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن ابی واحد شخص تھا جس کا سائز حضرت عباس کے سائز جیسا تھا۔ تو حضرت عباس کو عبداللہ بن ابی کا کرتا لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنوایا تھا۔ یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے کر اور اس کو ان کے بیٹے کو یہ کرتا دیا تھا کہ وہ اس کو کفنا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، یعنی اس کا عمل ہی ایسا ہے کہ وہ جو مرضی اس کے ساتھ معاملہ کر دیں، وہ آگے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب اس کے لیے وہ نہیں بن سکتی۔ انسان کو جہنم کی آگ سے صرف اور صرف اس کے اعمال ہی بچائیں گے۔ تو یہاں پر بیسیکلی اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیات بھی جو ہے پھر وہ آئی تھی کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 70 ٹائمز ہی، بلکہ 70 کا ہنسا جو ہے وہ ہمارے دین میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر تم جتنی زیادہ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرو گے، اللہ نے کہہ دیا کہ ان منافقین کے لیے چاہے نبی بھی معافی کی درخواست کرے گا، قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا اصول نکل رہا ہے کہ منافقوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بھی بخشش کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر کیا شفاعت ان کے لیے قبول ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی تو یہی ہے نا کہ دعا بخشش کے لیے اللہ کی طرف کی جائے۔ تو جب اللہ کو کے نبی کو کہہ دیا کہ جتنی مرضی آپ ان کے لیے دعا کر لیں گے، آپ کی بخشش کی دعا ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، تو پھر شفاعت کا معاملہ بھی منافقین کے لیے نہیں قبول کیا جائے گا۔
اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرما کے، اللہ فاسقوں سے محفوظ فرما کے، اللہ ہمیں کثرت ایسے ایسے ساتھی عطا فرما جن کے ساتھ مل کر ہمیں ایمان کو بڑھا کر چلنا آسان ہو جائے، ایمان کی روش پر چلنا آسان ہو جائے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کو اجازت تو دے دی گئی تھی، اور وہ اجازت دینے کے بعد ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھنے پر بڑا خوش ہوئے، اور انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں، اور الٹا رک تو گئے ہیں، لوگوں سے بھی کہنے لگے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی کہ دوسروں مجاہدوں کو بھی اچھے کام سے روک رہے تھے، جہاد پہ جانے سے روک رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اس گرمی میں نہ نکلو۔ اب دیکھیں مختلف قسم کے رویے ہیں نا، کہ کچھ لوگ ہیں وہ واقعی جسٹیفائڈ تھے اپنے عذر میں، اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم فلاں وجہ سے نہیں جا سکتے، لیکن یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ خود بھی رک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ رکو۔ تو منافق بیسیکلی جہاد پر جانے سے رک کر خوش ہوتے ہیں اور اس کا خوشی مناتے ہیں، اور خود بھی نہیں جاتے اور الٹا دوسرے کو بھی روکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ بڑا خوبصورت جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سخت گرمی میں نکلنے کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں آج بھی کہتے ہیں کیا تم اتنا زیادہ اتنی سخت گرمی میں اوڑھ لپیٹ کے اپنا چہرہ بھی کور کر لیتی ہو، تم اپنے اوپر عبایا بھی پہن لیتے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ تو بس اللہ نے آگے سے کہا ان سے یہ کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ تو جہنم کی آگ واقعی میں اس سے زیادہ گرم ہے، اور اگر جہنم کی آگ کو سوچ لے جائے تو دنیا کی گرمی تو پھر کچھ لگتی ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی نے انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، انہوں نے مجھے یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب بھی کوئی کہے کہ تمہیں گرمی نہیں لگتی تو ان کو ایک تو یہ جواب دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اور انسان اپنے لیے یہ بات سوچے کہ جب وہ گرمی ہے تو اس سے گرمی، دنیا کی گرمی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں مجھے تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور میں تو جی بڑے سکھ میں ہوں یہ چیز پہن کے، مجھے تو نہیں گرمی لگ رہی یہ سوچ کر۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جو واقعی میں بغیر پردے کے ہوتے ہیں ان کو میرا خیال ہے زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کو وہ گرمی، جہنم کی تپش اور حرارت کی گرمی زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سلیو لیس بھی پہنے ہوں گے، وہ باریک سے کپڑے بھی ہوں گے، وہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہو صحیح طرح سے انہوں نے لیا ہوگا، اوڑھنا تو جلباب تو درکنار، اور وہ پھر بھی ان کو اتنی سخت گرمی لگ رہی ہوتی ہے کہ بار بار اپنے دوپٹے اتار کے اسی دوپٹے سے جو ہے وہ پنکھا جھل رہے ہوتے ہیں، ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو بس یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ بس ان سے یہ کہہ دو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اللہ یہ شعور ہمیں عطا فرما دے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ جہنم کی گرمی سے وہ منافق ڈرا رہے ہیں، لیکن آج ہمیں صرف جہنم کی گرمی سے نہیں ڈراتے بلکہ بے شمار چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور خود مائیں ڈراتی ہیں۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، یہی اصل میرا خیال ہے کہ منافق کا کردار بچے کے اندر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ماں اللہ سے ڈرانے کے بجائے، جہنم کی آگ سے ڈرانے کے بجائے وہ ساری دوسری چیزوں سے ڈرا رہی ہوتی ہے۔ وہ بچے بہت گرمی کے روزے ہیں، رہنے دو، مت رکھو، تم کیسے اپنی ایگزامز کی تیاری کرو گی، ایگزامز میں کیسے پڑھو گی، ایگزامز کا پڑھنا ہے تمہیں، چھوڑو، تم رہنے دو، آج پیپر ہے، تم آج روزہ مت رکھنا۔ اور یہ یاد ہی نہیں، یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر روزہ رکھ لیں گے تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنے کام ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو ماں جب جہنم سے ڈرائے گی تو بچہ جہنم سے ڈرے گا، ماں دنیا سے ڈرائے گی تو بچہ دنیا سے ڈرے گا، ماں سپر پاور سے ڈرائے گی تو بچہ سپر پاور سے ڈرے گا، ماں اللہ سے ڈرائے گی تو بچہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ اچھا، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ ہم کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ جب ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے بھی پیروں کی رکاوٹ اور پیروں کی زنجیریں یہی موسم بن جاتا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جب کہا جائے کہ یہ کام کرو تو ہم آگے سے کہیں کہ شکر ہے یہ حالات آ گئے کہ اچھا ہی ہوا ہم اپنے قرآن کورس سے جو ہے وہ رک گئے اور ہمیں کرنا نہیں پڑا, بڑے اچھے وقت پر یہ چیز آ گئی, بخار بڑے اچھے وقت پہ چڑھ گیا کہ مجھے جانا ہی نہ پڑا. ہمارا کہیں ایسا حال تو نہیں ہوتا. ہم بھی کہیں اللہ کی راہ میں نکلنے میں جہاد بن مال جہاد بن نفس کا جہاں معاملہ آتا ہے تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم خود بھی رک رہے ہوں اور دوسروں کو بھی جانے سے روک رہے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے اور ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش انہیں شعور ہوتا. اصل میں بات یہ ہے لو کانوا یفقہون, کاش یہ سمجھ رکھتے. اللہ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے. منافق کے پاس بیسیکلی لا یفقہون کا معاملہ ہوتا ہے, وہ سمجھ ہی نہیں رکھتا. اس کے سارے پورٹلز آف انٹری پھر بند ہو جاتے ہیں. اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مسائل اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتے, اور بڑی بڑی باتیں بھی جو ہے وہ سر سے تو ایسے گزرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسے گزرتی ہیں اس کو, وہ بس انہی میں بحثیں مباحثے اور حجتیں اور ہیلے بہانے ہوتے رہتے ہیں اور بس انہی میں وہ مبتلا رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, بس چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اور روئیں زیادہ. کیوں یہ ہنسنا کم کریں روئیں زیادہ؟ اس لیے کہ جو بدی کماتے ہیں کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. انہیں رونا چاہیے اس بات پر, کیونکہ انہوں نے ایسا مذاق کیا ہے کہ وہ تو اتنے بڑے بڑے درجات, جو جہاد کے جو درجات ان کو ملنے تھے وہ تو اس سے محروم ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے اور وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور روز زیادہ. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں, جو ٹھٹھے لگا رہے ہیں نا یہ روئیں زیادہ, کیونکہ جہاں جنت کے بہت بڑے بڑے درجات سے یہ جہاد نہ کرنے سے کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ واپس پلٹ کر ان کے اندر جائیں گے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو پھر صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ اب ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ اب جو منافق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر جائیں گے, فاتح بن کر داخل ہوں گے مدینہ کے اندر, تو خوب جو ہے آپ کی واہ واہ اور آپ کی بڑی عزت ہو جائے گی. تو آپ کی عزت کے پاس کی وجہ سے یا آپ کے پاس اپنی عزت بنانے کے لیے آئیں گے اور اگلے جنگی مارکوں میں جانے کے لیے کہ جہاں سے اب آپ کو خوب روب اور دبدبہ مزید ملے گا اور مال غنیمت ملے گا, تو پھر آپ سے کہیں گے کہ ہم اگلے مارکوں میں آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے. تو آپ انہیں منع کر دیجئے گا کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. گویا ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ جہاد پر نہ جانے والے کیا ہیں, وہ منافق ہیں. جو جا رہا ہے وہ اپنے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے, اور جو آج نہیں جا رہا وہ منافق ہے. اگر تنگی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتا تو پھر سکھ میں بھی اس کو مسلمانوں کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. منافق ہمیشہ آسان دین اختیار کرتا ہے. جب آسانیاں ہوتی ہیں, جب اس کو کچھ مل رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جاتا ہے. اصل مومن تو وہ ہے جو اپنی ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تنگی ہو, مشکل ہو یا فراخی ہو یا خوشی ہو, وہ آسودگی ہو, وہ ہر حال میں مومن کا ساتھ دیتا ہے, اسلام کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. وہ مشکلات میں ٹھٹک کے رکتا نہیں ہے منافق کی طرح. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے انہوں نے پیچھے بیٹھنے والیوں کو پسند کیا تھا تو بس اب بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ. تو یہاں سے مجھے اور آپ کو اصول یہ ملتا ہے کہ جب جہاد فریضہ عین ہو جاتا ہے تو اس وقت جہاد سے رکنے والے اس تبصرے کے حوالے سے منافق ہوتے ہیں. اللہ ہمیں جہاد کی حقیقت کو پہچاننے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو نکال لانے کی توفیق عطا فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہیں پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے.
کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. یا تو آپ نے یہ جنازہ پڑھا دیا تھا اور یہ آیات نازل ہوئی، یا پھر پڑھانے سے پہلے جب آپ شروع کرنے لگے تھے تو یہ آیات نازل ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منافقوں کی نماز جنازہ پر کے لیے تشریف نہیں لے کر جاتے تھے. اور وہ 12 منافق جو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو جن کے نام گنوائے تھے، ان کی بھی پھر نماز جنازہ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تھا تو آپ سے ان کی نماز جنازہ اس آیت کی وجہ سے نہیں پڑھاتے تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے بھی ان تک بھی ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھائی تھی. ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور آپ کو ان کی مال اور ان کی اولاد کی کثرت جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد سے کیا ہے، اللہ ان کو عذاب دے دے دنیا کے اندر. یہ آیت نمبر 55 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. اب ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں سے مروب تو نہیں ہوتے جن کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے، جو موبائل اچھا لے کے آ رہا ہے، جس کی گاڑی اچھی ہے، جس کا گھر اچھا ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنی راہ میں نکلنے کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی فکر ہمیں زیادہ عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کی ناراضگی کی فکر کے اوپر اپنی فکر جو ہے وہ غالب کر کے ہمیں فکر آخرت عطا فرما کے اپنی رضا کو حاصل کرنے میں مستعد ہو کر اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقتدر تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا تھے، یہ جب بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شمولیت کا معاملہ آئے تو اس میں شمولیت میں رکاوٹ کن کے اندر سب سے زیادہ آتی ہے؟ معاشرے کے ایلیٹ کے اندر. وہ طبقہ جو اوپر والا ہے، جس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، تو وہ عیش میں کیا کرتے ہیں، یاد خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ہی انجوائمنٹ میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ان نعمتوں کو سیکریفائز نہیں کر کے نکلنا چاہتے. تو لہٰذا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو. یہ جو تھے یہ درخواستیں کرتے تھے کہ ہمیں باز رکھا جائے، تو پھر بیٹھے رہیں، بیٹھنے والیوں کے گھر میں بیٹھنے والیوں میں بیٹھ جائیں. اللہ نے گویا یہاں پر بتایا کہ یہ مرد ہے ہی نہیں، یہ تو چھوٹے دل و دماغ کے لوگ ہیں، یہ تو بزدل قسم کے لوگ ہیں جو بیٹھ رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا انہوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا ایسے لوگوں کو جو جہاد میں نہیں جا رہے، مانے ہو رہے ہیں جہاد میں جانے سے، تو پھر ان کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ تو عورتوں کی طرح ہے، پھر چوڑیاں بیٹھ کر گھر میں ہی بیٹھے رہیں، تم تو بالکل ہی عورتوں کی طرح بن گئے ہو. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی منافقت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے اوپر دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور اب انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی سمجھ ہی نہیں پاتے. یہ لا یفقہون کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. اللہ ہمیں جہاد بن نفس اور جہاد بن مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، لیکن بس ڈیبیٹس ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن نہ اس کا کوئی حل نکلتا ہے اور نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. یہ جو آج کووڈ-19 کا معاملہ ہمارے پوری دنیا میں ہی پھیلا ہوا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بحثیں، حجتیں، ہیلے بہانے، یہ کر لو وہ کر لو، ایسے ہے ویسے ہے. ہمارے ملک کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے جو لیڈرز ہیں مختلف قسم کی باتیں ہی کرتے رہ جا رہے ہیں اور ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کہ کیونکہ دلوں پر مہر جب لگ جاتی ہے نا جہاد پہ رکنے کی وجہ سے، تو تفکر تدبر کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور پھر وہم لا یفقہون کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کی عقل ماری جاتی ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہی سمجھ میں نہیں آتا. اور اللہ نے تو حل مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ کیا کرو.
اللہ تعالیٰ یہ کیوں لے کر آتا ہے لعلہم یتضرعون، یہ اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ اللہ سے توبہ طائب ہو، اللہ کے ہاں گڑ گڑاؤ. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مسائل سے نمٹنے کے حل بھی بتاتا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے سارے معاملات کرنے. آج ابھی تک بحثیں ہیلے حجتیں ہو رہی ہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کھینچ رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، وہ اس کو برا بنانے کی کوشش میں، ان کے اپنے ہی دل پھٹے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی وہ اس جنگ سے کیا لڑیں گے، وہ تو اپنے آپ کی ہی ٹانگیں کھینچنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ جہاد میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے منافقت کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ یہ صلاحیت ہی انسان سے چھین لیتا ہے. اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دے. بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد بھی کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عظیم الشان کامیابی ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں ہمارے ملک کو اس مشکل سے حالات سے، ان مشکل حالات سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے لوگ مشکل میں گرفتار ہیں اللہ ان کو بہترین صحت اور تندرستی اور ایمان کی سلامتیاں عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابھی اپنے اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.